رزق حلال کی اہمیت اور فضیلت پر جمعۃ المبارک ہے، اور اس پر ہم انشاءاللہ تقریباً 22 23 24 باتیں، نکات، دلائل بیان کریں گے، اور آپ پوائنٹ لکھ لیں، جو اچھا لگے وہ بھی آپ نے بتانا بھی ہے، آپ بھی لے لیں اور لکھنا ہے تو لکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، الذاریات آیت نمبر 22۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے حوالے سے فرمایا کہ آسمانوں میں تمہارا رزق ہے جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو۔ تو کمائی کے لیے اتنی فکر کیوں؟ یعنی کہ فکر تو کرنی ہے، یعنی کہ فکر کرتے ہوئے حلال و حرام کی تمیز ہی ختم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اس تدبیر سے تمہیں رزق نہیں ملے گا، رزق تو وہ ہے جو تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، اور جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو، یعنی کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہے نا رزق مل کے ہی رہنا ہے۔ جب رزق مل کے ہی رہنا ہے ہمارے مقدر اور نصیب کا، تو پھر حرام کی طرف کیوں جائیں؟ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ سب رزق دینے والوں میں سے بہتر رزق دینے والے ہیں۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں کہ اللہ وعدہ کیسے پورے کرتے ہیں۔ شیر ہے نا، شیر وہ جنگل میں رہتا ہے تو اس کو شہر آنے کی ضرورت نہیں، اس کا رزق جنگل ہی میں اس کو ملتا ہے۔ انسان شہر میں رہتا ہے تو اس کا رزق اللہ نے شہر میں رکھا۔ کبھی شیر کو جنگل سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور کبھی بھی مچھلی کو پانی سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، ادھر اس کا رزق ہے۔ اور بکری گھاس کھاتی ہے، شیر گوشت کھاتا ہے، کبھی بھی شیر گھاس نہیں کھائے گا، مر جائے گا، اور کبھی بکری گوشت نہیں کھائے گی، مر جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا رزق الگ رکھا، اور الگ رکھ کر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دی۔ دوسری دلیل جی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ تمہارا رزق جو ہے نا ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث ہے ثم یرسل الیہ الملک، جب روح پھونک دی جاتی ہے نا، تو روح پھونکنے والا فرشتہ آتا ہے، تو وہ روح پھونکتا ہے، تو وہ کہتا ہے یا اللہ میں اس کا کیا لکھوں، کتنا رزق؟ تو فرما بھی کہتا بھی رزق ہی، تو اس کا رزق جو ہے نا وہ لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ کھائے بغیر نہیں مر سکتا۔ یہ بخاری شریف ہے جی، مسلم شریف کتاب القدر، اس طرح کر لیں، مسلم شریف کتاب القدر۔ بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ رزق بندے کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت بندے کو ڈھونڈتی ہے، یعنی کہ جس طرح موت یقینی ہے اس طرح بندے کا رزق بھی یقینی ہے۔ تیسری دلیل، تیسرا حوالہ، آج سارے تقریباً حوالے ہی ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے جی کہ ان روح القدس نفث فی روعی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں گرہ باندھ دی، یعنی کہ الہام کیا، پختہ کر دی بات، کہ انہ نفس حتی تستکمل رزقہا، کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل طور پر کھا نہ لے۔ یعنی کہ
رزق موجود ہے تو زندگی بھی موجود ہے، رزق ختم موت ہے۔ اچھا، اب جب رزق لکھا جا چکا ہے، ہاں جی، کوئی مقرر ہو چکا ہے اس کا رزق، تو فرمایا کہ فاتقوا اللہ، تو اب حرام کی طرف نہ جانا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے رزق حلال کھانا، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور اگر کسی سے طلب کرنی ہو رزق، طلب میں خوبصورتی حسن پیدا کرو، کیونکہ جو ملنا ہے نا تو وہ مل کر ہی رہے گا۔ تو تم جب کسی سے طلب کرو تو اس میں جمال و حلال اور خوبصورتی پیدا کرو، تو یہ نہ کرو کہ اگر رزق میں تاخیر ہو جائے تو اس کو میں نافرمانی سے حاصل کروں، یعنی کہ حرام کی طرف نہیں جانا۔ یہ حدیث مکمل ہوئی ابو داؤد کی حدیث ہے 3993۔ چوتھی بات جی، سورہ البقرہ آیت 168 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے حلال اور طیب کھاؤ۔ اب اللہ نے فرمایا کہ تم نے حلال اور طیب کھانا حکم دیا ہے، تو رزق حلال کھانا فرض ہو گیا، رزق حلال کھانا فرض ہے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں تم نے حلال اور طیب کھانا ہے۔ اب ادھر ایک سوال ہے کہ حلال اور طیب میں فرق کیا ہے؟ حلال اور طیب اللہ نے فرمایا نا کھانا ہے، تو حلال اور طیب میں فرق، ہاں، طیب میں دو فرق کیے گئے ہیں۔ طیب وہ ہوتا ہے جو مزیدار ہو، خوشبودار ہو، طبیعت کو اچھا لگے، حلوہ، شہد، اور بعض اوقات یہ حلال بھی ہے، طیب بھی ہے، یعنی کہ ہر طیب حلال ہے، لیکن ہر حلال طیب نہیں ہے۔ ہر طیب حلال بھی ہوگا لیکن ہر حلال طیب نہیں، جیسے تھوک ہے ہمارا اپنا، اب یہ حلال ہے، ہم اندر لے جاتے ہیں، مثال کے لیے بات کو بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ صحت کے لیے مفید ہو طیب، دیکھیے نا ایک چیز حلال ہے لیکن صحت کے لیے مفید نہیں، وہ آپ کے اعتبار سے طیب نہیں ہے، جیسے چینی حلال ہے نا لیکن شوگر والوں کے لیے طیب نہیں رہی، یا ڈاکٹر نے طبی اعتبار سے منع کر دیا ہے تو وہ پھر طیب نہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو صحت کے لیے مفید ہو تم نے حلال بھی کھانا ہے اور طیب بھی کھانا ہے، اور یہ بڑی زبردست آیت ہے، اگر ہم طیب کھائیں نا تو کبھی بیمار نہ ہو۔ اچھا، ہاں طیب ہے۔ پانچویں حدیث ہے ترمذی کی 3563 3563، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ آپ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے اتنا حلال عطا فرما کہ وہ مجھے حرام سے بے پرواہ کر، یعنی کہ حلال کی اتنی کثرت ہو جائے کہ مجھے وہ حرام کی طرف جانے کی ضرورت نہ ہو جائے، میں حرام سے بے پرواہ ہو جاؤں، اور وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ، اور مجھے تو غنی کر دے اپنے فضل کے ساتھ کہ میں تیرے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز ہو جاؤں، یعنی کہ اتنا مجھ پر فضل فرما، اتنا فضل فرما کہ تیرا فضل تیرے سوا سے مجھے بے نیاز کر، اس کا تیرا فضل مجھے میں تیرا محتاج رہوں، تیرے علاوہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں، مجھ پہ اتنا فضل کر۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ، ہاں یہ دعا ہے، ترمذی شریف کی دعا ہے 3563، کتاب الدعوات میں شاید تو ہوگی یہ۔ حلال کی کثرت حرام سے بچائے گی نا، پیٹ بڑا ہوگا تو بندہ دوسرے کی طرف تو نہیں نہ دیکھے گا۔ اور پھر دوسری دعا بھی آپ مانگا کرتے تھے
کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. وہ آگے رزقا طیبا اور پھر آ رہا ہے عمل متقبل، یعنی کہ یا اللہ پہلے رزق حلال ہوگا تو پھر عمل بھی جو ہے وہ قبول ہوگا. یعنی کہ اللہ میں تم سے دعا کرتا ہوں نفع والا علم عطا کر. اللہم انی اسألک علما نافعا، ڈگری موجود ہے روزگار نہیں، تو نفع والا تو علم لانا ہوگا. دنیا کا علم ہو، آخرت کا علم ہو، نفع والا ہو. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، اور طیب رزق. پھر اس کے بعد یا اللہ عمل جو کہ قبول ہو جائے. یہ 5ویں اور 6ٹھی بات ہو گئی جی. 2 دعائیں ذکر کی ہیں نا. 7ویں بات جی سورہ المؤمنون آیت نمبر 51 ہے. سورہ المؤمنون آیت نمبر 51 فرمایا یا ایہا الرسول من الطیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کہ اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا طیب کھانا ہے اے رسولو، اور پھر فرمایا عمل صالح کرنا. معلوم ہوا عمل صالح کی بنیاد جو ہے نا وہ رزق حلال ہے. یعنی کہ پہلے بندہ رزق حلال کھائے گا تو رزق حلال سے عمل صالح کی توفیق ملے گی. یوں کہہ لیں کہ توفیق مل جائے گی عمل صالح کی. اور اگر دوسرا معنی کرنا ہے وہ کر لیں کیا کہ عمل صالح قبول ہی اس وقت ہوگا جب رزق حلال ہو. ٹھیک ہو گیا جی. یہ 7ویں بات ہے، یعنی کہ رسولوں کو اللہ نے کہا ہے. 8ویں بات جی ترمذی کی یہ پہلی روایت ہے، پہلی حدیث ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی. یعنی کہ وضو شرط ہے نماز کے لیے. اور ساتھ ہی الفاظ ہے ولا صدقۃ من غلول، اور چوری کے مال سے، حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر تم نے اللہ کی راہ میں صدقہ دینا ہے تو حرام مال سے، چوری کے مال سے نہیں دینا. تو گویا پھر شرط والا ہی معنی ہو گیا نا. رزق حلال ترمذی کی پہلی روایت، ترمذی کی پہلی روایت ہے کہ جس طرح نماز ہے، وضو ہے تو نماز ہے، وضو نہیں تو نماز بھی نہیں. اسی طرح پہلی حدیث ہے ترمذی کی شریف، پہلی ہی کتاب الطہارہ. اصل میں وہ تو لائے ہیں وضو کی اہمیت کے لیے کہ وضو کی اتنی اہمیت ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. ولا صدقہ من غلول، اور چوری حرام کی کمائی سے صدقہ قبول نہیں ہوتا. بھئی گاڑی پٹرول سے چلتی ہے نا، پانی سے نہیں چلتی. پیچھے بھی مثال بن سکتی تھی لیکن میں نے اس حدیث کے تحت رکھی کہ چوری سے، حرام مال سے صدقہ نہیں. تو اسی طرح فرمایا کہ گاڑی جو ہے نا پٹرول سے چلے گی میں رزق حلال سے، پانی سے نہیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث بیان فرمائی، اس کا میں نے حوالہ نہیں لکھا، چلے وہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ غالباً بخاری کی ہے یہ، کہ ایک بندہ بہت دور دراز کا سفر کرتا ہے، خستہ بال، پڑگندہ بال، کہتا ہے یا ربی یا ربی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ میں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. تو فرمایا کہ وَمَطْعَمَ حرام، میں تمہاری دعا کیسے قبول کروں، تمہارا کھانا حرام ہے.
ومشربہ حرام، تمہارا پینا حرام ہے، وملبسہ حرام، تمہارا لباس حرام ہے، وغدی حرام، اور جو وجود پرورش پایا ہے وہ حرام سے ہے۔ فَأَنَّا يَسْتَجَابُ لِذَالِكَ، تو میں تمہاری دعا کیسے قبول کروں؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے بھی رزق حلال شرط ہے۔ رزق حلال استقراری حالت الگ ہے، لیکن وہ مسئلہ ہم نہیں چھیڑتے۔ ادھر آ رہا ہے کہ بھی تمہارا لباس، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، بلکہ تمہارا جو جسم نے پرورش پائی ہے وہ حرام سے پرورش پائی ہے، تو پھر تم کہتے یا رب یا رب، تو میں تمہاری دعا کیسے قبول کروں؟ تو معلوم ہوا دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال بھی شرط ہے۔ 10ویں بات جی، یہ نا ضعیف روایت ہے، ہمارے ہاں بڑی مشہور ہے، القاسب حبیب اللہ، کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ یہ مفہوم ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا یہ حدیث ہے من گھڑت موضوع۔ ہاں مفہوم دیکھیں، جو رزق حلال کھائے گا محنت، موضوع ہے، کول لکھ لیں۔ 11ویں بات جی، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا، اور ٹائٹل پر رکھا ہے ناپ تول میں کمی، یعنی کہ رزق حرام وہ کھاتی تھی، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو رزق حلال کی ترغیب دی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر پیغمبر توحید کی دعوت دیتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن 2 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے توحید کے ساتھ ساتھ ٹائٹل پر 2 عمل رکھے، اور ان کی وجہ سے اللہ کا عذاب بھی ان پر آیا ہے۔ ایک قوم لوط اور ایک قوم شعیب، جو کہ ناپ تول میں کمی، یعنی کہ رزق حرام کھاتی تھی۔ یعنی کہ اگر شعیب علیہ السلام کا نام لیا جائے تو ذہن فوراً ادھر جاتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو کہ رزق حلال نہیں کھاتی تھی، حرام کھاتی تھی، پھر اللہ کا ان پر عذاب آیا۔ یعنی کہ ٹائٹل شرک نہیں ہے، شرک ہے، کیونکہ ہر نبی توحید کی بات تو پہلے کرتے ہیں۔ 12ویں بات جی، حدیث ہے ترمذی کی 1209، ترمذی 1209، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو تاجر ہے نا، سچ بولنے والا، یہ کہ سچا تاجر، ایک ہوتا ہے ایک مرتبہ سچ بولے، نہیں سچ ہی بولے، اور امین امانت دار، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ کھڑا کیا جائے۔ یعنی کہ اتنی رزق حلال کی اہمیت ہے۔ رزق حلال قیامت کے دن شہداء، یعنی کہ جس نے جان دے دی، نبی صدیقین کے ساتھ، اس کا حشر ہوگا۔ وجہ، مسجد میں اتنا امتحان نہیں ہے جتنا بازار میں ہے بندے کا، حلال حرام کے اعتبار سے۔ تاجر کا امتحان بڑا ہوتا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، دھوکے سے بچنا ہے، یعنی کہ جو ہے نا امتحان ہوتا ہے اس کا، کہ وہ ذرا دھوکہ دے کر کتنا نفع کما سکتا ہے، لیکن نہیں کماتا۔ تو پھر جس طرح شہید نبی امتحان دیتے ہیں، ان کے امتحانات بڑے ہوتے ہیں، اسی طرح تاجر کا امتحان بھی بڑا ہے۔ 13ویں بات، یہ نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، موتا امام مالک، لا بیع فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے بازاروں میں
یعنی کہ جو اسلامی بازار ہے اس کے خلافت تھی نا، ہمارے بازاروں میں کوئی نہ خرید و فروخت کرے جب تک کہ وہ دین کی سمجھ حاصل نہ کر لے، یعنی کہ اسے تجارت کے اصولوں کا، اسلامی اصولوں کا پتہ ہو۔ کیوں بھئی اگر اس کو اصولوں کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ رزق حلال کیسے کھائے گا اور حرام سے کیسے بچے گا؟ سمجھ حاصل نہ کر لے۔ مطلب کیا ہے؟ حلال و حرام کا علم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آگے قول ہے، ادھر موتا امام مالک ہی میں کہہ رہے ہیں کہ اے یا معاشرت تجار، اے تاجروں کی جماعت، دین کی سمجھ حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ تم سود میں مبتلا ہو جاؤ، کیونکہ سود جو ہے نا چیونٹی کی رفتار سے بھی زیادہ باریک ہے، یعنی کہ اس کی رفتار جتنی کم ہے نا اس سے زیادہ سود باریک ہوتا ہے۔ یعنی کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے تاجرو تم بھی دین کی سمجھ حاصل کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سود میں مبتلا ہو جاؤ، کیونکہ جس طرح رات کے اندھیرے میں کیڑی چھپی ہوئی ہوتی ہے اس طرح بعض کا بندہ سود میں مبتلا ہو جاتا ہے، سود بھی اتنا چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے قریب ہی قول۔ 15ویں بات جی، سورہ النحل آیت نمبر 114، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ اس میں سے جو ہم نے تمہیں اللہ نے رزق دیا، کیا؟ حلال طیب۔ وَاشْكُرُوا، اور شکر کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو اللہ ہی کی عبادت کرنے والے۔ مطلب یہ ہے کہ ادھر فرمایا کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو نا، خاص اسی کی، تو پھر حلال اور طیب کھاؤ رزق۔ کیا معلوم ہوا کہ رزق حلال کمانا کھانا عبادت ہے۔ اللہ نے کہا اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو حلال اور طیب کھاؤ، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو ایک ہوتا ہے رزق حلال کما کے عبادت کرنا، نہیں، رزق حلال کمانا بذات خود عبادت ہے۔ نہیں ہم یہ کہیں گے نہیں، فرض ایک ہوتا ہے اپنے وقت پر، اللہ تعالیٰ نے تو پھر وہ جمعے کو کہا خرید و فروخت بند کرو۔ ہاں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں بات سمجھ گیا، وہ کہتے ہیں کہ یہی دین ہے، یہی عبادت ہے، نمازوں میں کیا رکھا ہے؟ نہیں بھائیو، اصل چیز ہاں یہ تو ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں جی۔ میں آج ذکر کر رہا تھا، مختصر بات کروں گا کہ نا دو چیزیں ہیں، ایک ہے مارکیٹ کا ماحول، ایک ہے ہمارے مولویوں کا ماحول۔ ہمارے ماحول میں نا نماز کی آسانی ہو جاتی ہے یہ عبادت کرنے میں، اور جھوٹ سچ کا بھی اتنا نہیں مسئلہ ہوتا، نمازیں پڑھانی ہیں یا خطبہ دینا ہے یا اللہ 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 کے اس کے رسول کی بات کرنا، تو وہی تو کہا ہے نا کہ اس لیے تو کہا سچا تاجر نبی صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا، امین امانت دار، کہ اس کا امتحان بڑا ہے۔ ایک ہے کہ اس کا کام ہی وہی ہے نماز پڑھانا، اور ایک ہے وہ اپنا کام چھوڑ کر نماز پڑھنے آ رہا ہے، فرق ہے۔ اس کو بھی اجر اپنا ہے کہ بھی بندہ، میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کے امتحان میں کیوں ڈالوں، تو میں ٹھیک ہوں، لیکن جو مارکیٹ میں ہر کوئی تو مولوی نہیں بن سکتا نا، تو رزق حلال کما رہا ہے ادھر نماز کا بھی خیال رکھنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے چلے، اگر وہ اتنا بھی بڑا ہے جی، باجماع نہیں پڑھی ویسے بندہ پڑھ لے، آج کل تو لوگ نماز کو بھولے ہوئے ہیں،
بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہ بھی عقیدہ نظریہ ہے کہ یہ حقیقت میں حقوق العباد ہی عبادت ہے. یہ تو نمازیں کو اللہ کی ماری کیا ضرورت. ہاں بہرحال ان کنتم ایاہ تعبدون. 16ویں بات سورہ البقرہ آیت نمبر 198. لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. تم پر 198 سورہ البقرہ اصل میں نا حج کرنے آتے تھے نا حاجی، تو وہ کہتے تھے حج کے درمیان ہم تجارت نہ کریں کیونکہ شاید یہ گناہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم حج کرنے آتے ہو وہ تو اپنا حج کرو گے، تو سفر کر کے اتنی دور سے آئے ہو تو اگر تم تجارت کر لو گے لین دین تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے. گویا حج کے دنوں میں بھی یا آگے پیچھے اللہ تعالیٰ نے تجارت اور حج کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے کو کہا ہے. لیسا علیکم جناح کہ تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی کہ اگر تم حج کے درمیان بھی تجارت کرتے ہو، خرید و فروخت کرتے ہو، رزق حلال کی تلاش کرتے ہو تو یہ کمایا جا سکتا ہے. حج کے دوران رزق حلال یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا مقابلہ ہے، حج بھی ہے رزق حلال بھی ہے. اچھا 16ویں بات کی ہے نا. 17ویں بات فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. سورہ جمعہ وہی کہ جب نماز جمعہ سے تم فارغ ہو جاؤ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ زمین میں پھیل جاؤ یعنی کہ رزق کے لیے. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کا رزق جو ہے وَابْتَغُوا اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کرو. اب ادھر اس آیت کو میں نے کیوں رکھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے کہیں بھی رزق حلال کے لیے چھٹی نہیں رکھی کہ چلو جی فلان رزق حلال کے لیے تمہاری چھٹی تم گھر آرام کرو. نہیں، صرف گھنٹہ 2 گھنٹے لگا لیں جی جمعے کا، گھنٹہ لگا لیں 1.5 گھنٹہ لگا لیں. ہفتے والوں کا تو پورا دن تھا نا، لیکن ادھر آ رہا ہے کہ صرف 1.5 گھنٹہ واقعی وہی میں اذان ہوتی ہے نا، ہاں مثلا 1 گھنٹہ لگا لیں، صرف 1 گھنٹہ. چلو اگر کوئی جمعہ لمبا کر دے گا تو 1.5 گھنٹہ، اگر تیاری شیاری بھی کرنی ہے تو 2 گھنٹے. تو 2 گھنٹوں کی ممانعت ہے. باقی 24 گھنٹے سال میں کسی وقت بھی اسلام میں رزق حلال کے لیے پابندی نہیں. یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ چھٹی ہے جی، شریعت میں چھٹی ہے ہی نہیں، ورنہ تو پھر عید کے دن یا جمعے کے دن جنہوں نے لگائی ہوں گی دکانیں وہ تو حرام ہو گیا. نہیں، بلکہ عین ممکن ہے کہ ان کا وہ زیادہ کاروبار چلتا ہے. تو رزق حلال کی اہمیت ہے کہ صرف 2 گھنٹے کی ممانعت، گھنٹے کی. رزق حلال کمانے کے لیے کوئی چھٹی نہیں. اب فرمایا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ رزق کی تلاش کے لیے جانا اللہ کا فضل ہے. یہ نا فضل اللہ رزق کو کہا گیا ہے، گویا کہ رزق حلال کمانا، کوشش کرنا اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے. سمجھ آئی بات؟ دیکھیے نا وَابْتَغُوا تلاش کرو من فضل اللہ اللہ کا فضل. تو کہنا یہ چاہیے تلاش کرو اللہ کا رزق نہیں،
رزق حلال کمانا اللہ کا فضل ہے. بعض نے چلے گہرا نقطہ بھی بیان کر دیتے ہیں. یہ نا فضل کیوں کہتے ہیں رزق کو؟ کہ تمہاری تدبیر سے نہیں ملتا، اللہ اضافی فضل کرتا ہے رزق کے ماں. ٹھیک ہے، کوشش کرنا تمہارا تھا ہلکا سا کام ہے، باقی اللہ تعالی معاملات سیدھے کرتے. تو معلوم کیا ہوا کہ جو ہے نا یہ رزق حلال گویا اللہ کا فضل تلاش کر رہا ہے، تو اللہ کا فضل تلاش کرنا عبادت ہی ہوا. 18ویں بات جی، 18ویں بات، ایک ہوتا ہے نا کہ رزق کے لیے جا رہا ہے باہر کے ملک، تو چلے ہم اس کو نہیں مہاجر کہتے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر سب جگہ رزق حرام ہو اور بندہ اس جگہ سے نکل کر ایسی جگہ جائے جہاں پر اس کو رزق حلال میسر ہو، ایسی جگہ جائے جہاں پر رزق حلال میسر ہو، تو رزق حرام سے بچتے ہوئے نقل مکانی کرنا، یہ بھی مہاجر، یعنی کہ اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا. جو رزق ایک جگہ، ہر جگہ حرام ہے، تو رشوت کھا رہا ہے یا کہیں کوئی کام جو بھی کرتا ہے تو وہ رزق حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس رزق حرام سے بچنے کے لیے وہ ایسی جگہ ہجرت کر جاتا ہے، نقل مکانی کر جاتا ہے جہاں پر اس کو رزق حلال میسر ہے، یہ بھی مہاجر. 19ویں بات، لقمان نے نا اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، کیا کہ رزق حلال کماؤ ورنہ تم لوگوں کے محتاج ہو جاؤ. رزق حلال کماؤ ورنہ تم لوگوں کے محتاج ہو جاؤ گے. یہ حدیث نہیں ہے، یہ قول نقل کیا گیا، میں نے دیکھنا کہاں سے ہے، لقمان کا. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اگر تم رزق حلال نہیں کھاؤ گے تو پھر لوگوں کی محتاجگی ہوگی. اچھا، جو کام نہیں کرے گا وہ دو کام کرے گا، یا مانگے گا یا حرام کھائے گا. دیکھیں نا، ایک بندہ کماتا نہیں ہے، رزق حلال کی بات ہو رہی ہے. ہاں شرعی معذور الگ بات ہے، شریعت اسے اجازت دیتی ہے، ان کی بات نہیں کر رہے. جو معذور ہے، بیمار ہے، ان کی بات نہیں کر رہے. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ایک بندہ اگر رزق حلال نہیں کمائے گا تو وہ پھر محتاج ہو جائے گا لوگوں کا، کیونکہ پیٹ تو کھانے کو مانگے گا. یعنی کہ انسان کا پیٹ اسے مجبور کرے گا کہ وہ باہر نکلے. اور یہ اللہ نے نا دنیا کا نظام چلانے کے لیے بھوک رکھی، ورنہ یہ نہ ہوتا تو ہر کوئی اپنے گھر بیٹھا رہتا. کون یہ کوفت برداشت کرتا جی لوگوں کی؟ تو آپ دیکھ لیں، جو چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، حتیٰ کہ دہشت گرد بن جاتے ہیں، یا غلط ہاتھوں کے لوگوں کے ہاتھ چلے جاتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے، ہنر فن نہیں ہوتا. حتیٰ کہ عورتیں اپنی عزتیں لٹوا بیٹھتی ہیں اس رزق کے لیے، تو وہ حرام ہو گیا. کیوں؟ ہنر نہیں، فن نہیں، رزق حلال کے لیے کوشش نہیں. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ایسے ایجنٹ، ایسے لوگ، ان کو دہشت گردی کے لیے، ان کو جو ہے نا چوری ڈاکہ، اور آپ اکثر جو چوری ڈاکہ ڈالتے ہیں نا، موبائل چھین کر لے گئے، آپ ان کا پتہ کریں، وہ بے روزگار ہوں، کوشش نہیں کی ہوگی. پھر وہ دو ہی کام ہے نا، یا چوری ہے یا مانگنا ہے.
حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے رزق حلال کماؤ، لوگوں کے تم محتاج نہیں ہوں گے۔ 20ویں بات، مطلب یہ ہے کہ پیچھے بات آئی تھی نا کہ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ کوشش نہ کرے، تدبیر نہ کرے، کیونکہ یہ بھی قول ہے غالباً حضرت عمر کا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے چیر کر تمہیں رزق نہیں دیتے، بندے کو تلاش کرنے کا حکم ہے، تو تھوڑا بہت ہیلا کرنا پڑتا ہے، باقی کام اللہ ہی کرتا۔ 20ویں بات جی، اللہ نے دن رات کا مقصد ہی، دن کا مقصد یہ کہا ہے کہ رات کو تم سکون کرو اور دن کو کام کرو۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، سورہ نبا 30واں سپارے کا آغاز 11ویں آیت ہے، ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا۔ سورہ نبا ہے نا 30واں سپارے کا آغاز۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، یعنی کہ دن کاروبار کے لیے، کام کے لیے اللہ نے روشنی رکھی ہے، اور رات کو اللہ نے اندھیرا رکھا ہے تاکہ تم سکون کرو۔ ہاں ایمرجنسی الگ بات ہے، جیسے چوکی داری کرنا جہاد کے لیے یا ایمرجنسی میں، وہ استثنائی، چوکی داری بھی تو کرتے تھے نا صحابہ کرام، یا چوکی دار رات کو جاگتے تھے، تو یہ ٹھیک ہے پہرا دینے کے لیے، یا کوئی بھی رات کا کام جائز ہے، گناہ، لیکن اصل فطرت یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا دن کو کام کرے اور رات کو جو ہے نا وہ آرام کرے، تو پھر وہ بھی آ رہی ہے، رات کو کاروبار کرنا جائز ہے، حلال ہے نا۔ میں نے آپ کو بتایا 24 گھنٹوں میں بندہ رزق حلال کے لیے کوئی پابندی نہیں، صرف وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جو پابندی لگائی ہے نا، وہ جمعے کے ٹائم اذان ہو جائے۔ نہیں، میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ دینی باتیں بھی کر سکتے ہیں، اور چوکی داری کی استثناء ہے نا، استثنائی شکلیں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ رات کو بھی کام کر سکتا ہے، لیکن زیادہ 90% قانون یہی ہے کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے دن کو بنایا کیوں کہ تم روزی کمانے کے لیے، اور رات کو بنایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہاری نیند تمہارے لیے آرام کا باعث بنایا ہے، اور رات تمہارے لیے لباس بنائی ہے، کیونکہ بندہ اپنی تھکن دور کر کے ہی کام کر سکتا ہے نا آگے، یہ تو نہیں کہ مسلسل چلے، جو رات کو کرے گا وہ دن کو سوئے گا، لیکن اصل یہی ہے جی۔ یہ 20ویں بات ہے جی جو میں نے بات کی۔ 21ویں بات جی، بعض احکامات ایسے ہیں جس میں عورت کو استثناء حاصل ہے، عورت الگ ہے مرد الگ ہے، لیکن عورت پر کمانا فرض نہیں کیا گیا، اگر اس کا شوہر ہے وہ کمائے گا، لیکن اگر عورت رزق حلال کمانا چاہتی ہے تو اسلام نے شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس پر بھی پابندی نہیں لگائی۔ اس کے لیے 3 مثالیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ تجارت کی تو کیا کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مال رکھا، انہوں نے بھی ان سے تجارت کی، جائز تھا تو وہ کرتی تھی نا۔
پھر توبہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام قبل از شریعت بھی حرام کام نہیں کر سکتے. انبیاء ہاں جی ہاں ہاں ٹھیک ہے نا, میں نے ابھی بات کی ہے. ہاں ختیجۃ الکبریٰ رات کی دلیل بات کر رہے ہیں. رات کا تو میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ جائز ہے. افطاری اور سحری کے وقت آپ پتہ سحری کی تیاری کرنے کے لیے رات کو ہی پھر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ حرام قرار دے دیں گے تو پھر سحری کا جو اہتمام کرواتے ہیں یا ہوٹلوں میں ہوتا ہے یا کھانا پکا کر دیتے ہیں, وہ استثناء ایمرجنسیوں میں ڈاکٹر 24 گھنٹے ہوتے ہیں, چوکی دار ہے, میں نے بتایا ابھی. وہ بات ہو گئی. اب بات ہو رہی ہے عورت کی. دوسرا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تو عورت نے ان کو جو ہے نا لا کر کھلایا پلایا. تو استثنائی شکلیں ہوتی ہیں نا. وہ کسی باپ پر ناراض ہو گئے, کل بھی ہم نے بات کی تھی, تو وہ پھر انہوں نے کہا میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا, تو اللہ نے شفا دے دی. تو فرمایا کہ اب آپ ان کو جو ہے نا وہ 100 دن کے لے کر کٹھے ہی مار. تو آپ کا ساتھ جو دیا, تو یہ جو عورت کا حسن سلوک ہے, میں نے پہلے بتایا کہ بلکہ عورت کی نیکی ہے مرد کے لیے. حتیٰ کہ عدت میں بھی نا عورت کما سکتی, جس کے بعد فوت ہو جائے یا طلاق والی عدت ہو, زینت وہ ٹھیک ہے پابندی کرے گی. اور ایک نا صحابیہ تھی, مسلم شریف میں یہ روایت ہے کتاب الطلاق میں کہ عدت میں عورت کے نکلنے کا جواز, فوت ہو جائے یا طلاق یافتہ عورت ہو, عدت میں ہو 4 مہینے 10 بری, تو ٹھیک ہے ضرورت کے تحت ہی گھر سے نکل سکتی ہے, علاج کے لیے بیمار ہو گئی ہے تو جا سکتی ہے. اور اگر اور کوئی کمانے والا نہیں تو ڈیوٹی پر بھی جا سکتی, کیونکہ یہ روایت آ رہی ہے کہ ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا شوہر فوت ہو گیا اور میرا کھجوروں کا باغ ہے یا اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں, تو میں پھر کہاں سے کھاؤں, تو کیا میں دن میں نکل کر کھجوریں توڑ کر لے آؤں؟ اور میں ٹھیک ہے تم لے آؤ. نرس ہے, کہیں کوئی ملازمت ہے, اتنا عرصہ تو نہیں کوئی چھٹی دے سکتا 4 مہینے 10 دن, تو مجبوری ہے, تو وہ پھر وہ اپنا پردہ یا جو شرعی حدود ہے اس کے اندر رہ کر صرف ضرورت کے مطابق اپنے کام کرے اور واپس آ جائے. تو مطلب یہ کہ رزق حلال, ویسے بھی بیوہ عورت اگر نہیں کمائے گی تو اس کے لیے زیادہ فتنوں میں پڑنے کا امکان ہے کہ شریر لوگ فائدہ نہ اٹھائیں. اس لیے اگر وہ بیوہ عورت اگر کماتی ہے تو زیادہ اچھی بات ہے. سمجھ آ گئی نا بات؟ جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ جو رزق حلال نہیں کماتا تو وہ پھر چوری ڈاکہ دہشت گردوں کے ہاتھ یا عورت بیچاری ایجنٹوں کے ہاتھ چلی جاتی ہے. وہ کیا ہے, ہنر نہیں, فن نہیں, کمانا نہیں, تو وہ پھر وہ گناہوں کی طرف بھی جا سکتے. یہ پیچھے بات ہم کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ بھی جڑ رہی ہے بات. 23ویں بات جی, 22ویں بات, 21ویں نا 21ویں 22ویں بات, اللہ تعالی کی ذات پاک نے نا فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا, سورہ الرحمن ہے جی. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ.
کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا اور اس نے اس میں میزان رکھی. تم میزان میں جو ہے کمی نہ کرو تولنے میں، پورا وزن کرو انصاف کے ساتھ. ولا تخسر المیزان، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو. اب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رزق حلال کے لیے ترازو، حساب کتاب کا پیمانہ بہت ضروری. کیوں؟ کیونکہ پھر رزق حلال کا تصور ہی نہیں رہے گا اگر میزان نہ ہو، یعنی کہ حساب کتاب عدل کا نظام نہ ہو. جو طاقتور ہے وہ زیادہ لے جائے گا، کمزور پس کر کم لینے پر مجبور ہو جائے گا، ظلم ہے. دونوں حرام میں مبتلا ہو جائیں گے. طاقتور اپنی طاقت کے زور پر زیادہ نفع لے گا اور کمزور اپنی کمزوری کی وجہ سے کم نفع لے گا. پیمانے کوئی نہیں. اور جب پیمانہ مقرر ہو گیا تو جھگڑے ختم. اس کو پتہ میرا اتنا ہی حق بنتا تھا، میں نے کلو کے پیسے دیے ہیں تو کلو چینی مل گئی. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر کم دیا زیادہ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے. تو 3 بار اس میں الفاظ آئے ہیں میزان کی. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان ولا تخسروا المیزان. مطلب کیا ہے کہ دھوکہ، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے. آپ غور کریں نا کہ ہر چیز کا حساب کتاب ہوتا ہے. آپ اپنی محنت کرتے، چاہے مزدور ہے، ملازم ہے، تو وہ دنوں کا حساب نہیں لگاتا، ٹائم کا حساب نہیں لگاتا. یہی میزان. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنی نعمت کو گنوایا، گویا کہ رزق حلال کے لیے میزان ضروری ہے. بات آگی سمجھ؟ سورہ رحمان میں بڑی مشہور آیت ہے، اس نے میں نے وہ غالباً لکھی نہیں اس کی آیت کون سی. 23ویں بات جی، اور اب ہم آخر کی طرف، بس ختم ہے معاملہ. وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اللہ نے سورہ الفرقان آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ پیغمبر جو تھے نا، پیغمبر وہ بازاروں میں چلتے پھرتے تھے. یعنی کہ نبی پیغمبر بازاروں میں تجارت کیا کرتے تھے، کھانا کھایا کرتے تھے. یعنی کہ یہ صرف دین نہیں ہے کہ تم مسجد ہی سے جڑ جاؤ، مسجد سے نکلو نا. رزق حلال کمانے کے لیے بازار جانا، نبی پیغمبر بازاروں میں چلتے پھرتے تھے. بکریاں بھی چڑھائی ہیں سب نے، وہ تو ہاں سب بکریاں چڑھائی. وہ تو ایک الگ موضوع ہے نا. حضرت زکریا علیہ السلام بڑھی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کماتے تھے. ہاں جی. اب 24ویں آخری بات جی، رزق حلال میں برکت ہے اور رزق حرام میں کثرت ہے، برکت نہیں. یہ آخری بات کہ ہم لوگ کثرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، برکت ختم ہو چکی ہے. برکت کیا ہے جی؟ ختم ہو چکی ہے. کثرت کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. ہاں کثرت ہو، برکت ہو، رزق، اس سے ہم انکار نہیں کر رہے. لاکھوں روپے ہیں، کرو، لیکن رزق حلال. لیکن بہت زیادہ حرام کی کثرت اور تھوڑا رزق حلال، اس کی بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف کروڑوں روپے حرام رشوت سود کے ہیں اور ایک طرف چھوٹے سے پیسے ہیں لیکن حلال ہے، تو یہ اس میں برکت ہے. تو یہ 24 ہم نے پوائنٹ بیان کیے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.